أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے. لو انفقتا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ خرچ کرتے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ کہ اس دنیا میں ہے سارا بھی، ما الفت بین قلوبہم، آپ صحابہ رضی اللہ عنہ کے دلوں کو آپس میں نہیں جوڑ سکتے تھے. ولکن اللہ الف بینہم، اللہ نے ان کو دلوں کو جوڑا ہے. انہ عزیز حکیم، وہ غالب ہے، حکمت والا. کل انشاءاللہ ان آیات کی پھر تشریح کریں گے. یہ ایمان والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت کو پیدا کر دیا. اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی کہ یہ لوگ آپس میں مل گئے. کوئی کہاں کا تھا، کوئی کہاں کا تھا، کوئی کسی وطن کا، کوئی کسی قبیلے کا، حتیٰ کہ آپس کی دشمنیاں تھیں اور قتل و غارت گری ہو سکتی تھی، سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے ان تمام چیزوں کو مٹا کر ان لوگوں کے دلوں میں الفت ڈال دی. ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور محبت کو اللہ نے ڈال دیا، اور اللہ تعالی نے ان پر یہ مہربانی کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت رکھ دے اور لوگ اس کی طرف رجوع کریں اور وہ اعتدال میں رہے، یہ خدا کا بہت بڑا انعام ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن انسان وہ ہے کہ جس کے لیے لوگ اس کی طرف جھکیں، جس کی طرف لوگ رجوع کریں اور وہ لوگوں سے محبت سے پیش آئے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی مزاج نرمی کا رہا، عمومی مزاج محبت کا رہا، تعلق کا رہا، لوگوں سے توڑنے کا نہیں رہا. حتیٰ کہ جو لوگ آئے ہیں اور جنہوں نے گستاخی بھی کی تھی اور جنہوں نے کیا کیا کچھ کیا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قابو پایا ہے تو ان کو معاف کرتے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسی محبت ہے ان صحابہ رضی اللہ عنہ کی آپس میں. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اور اگر آپ سارے انفقت ما فی الارض جمیعا خرچ کر دیتے جو کچھ کے ہے اس دنیا میں سارے کا سارا، ما الفتا، آپ ہرگز نہ جوڑ سکتے تھے بین قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان، ان کے دلوں میں آپ محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، آپ انہیں الفت دے نہیں سکتے تھے اگرچہ آپ ساری دنیا کی دولت خرچ کر دیتے. محبت کی بنیاد ہوا کرتی ہے، اور محبت کی بنیاد طبیعت کا مل جانا بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی احسان بھی ہو جاتا ہے، پیسے کی وجہ سے بھی محبت ہو جاتی ہے. اور سب سے اچھی محبت وہ کہ انسان کو محبت ہوتی ہے اللہ کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے. اور یہ محبتیں بڑی پائیدار ہوتی ہیں کہ انسان زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ چلتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق تو انسان کو ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کی مدد ہوتی رہتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کو دیکھ کے سہارا حاصل کر لیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ساری دنیا کی دولت بھی آپ خرچ کر دیتے، آپ ان لوگوں کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے. اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ لوگوں کا ایسا تعلق تھا، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ایسا تعلق تھا کہ گویا وہ لوگ سارے کے سارے ایک جسم تھے. اور محبتیں اتنی زیادہ تھیں کہ اب دیکھیے باوجود اس کے کہ لڑائی ہوئی، سب کچھ ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر بھی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کو انہوں نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ اس زمین پہ میں نے قبضہ کر لیا تھا اور یہ بیٹو تمہاری زمین ہے، اور میں نے اس لیے قبضہ کر لیا تھا کہ کہیں جنگ کی وجہ سے یہ زمین کوئی لے نہ لے.
اور یہ اصل میں تمہارے والد کی زمین تھی، تو میں نے اس کی حفاظت کے لیے اپنے پاس اسے رکھ لیا تھا، اپنے لوگوں کو بٹھا دیا تھا، اب یہ زمین تم لے لو۔ اور پھر فرمایا کہ تم میرے متعلق جب بھی کوئی کام پڑے بلا تکلف آ جایا کرو، اور اپنے والد کی بات کو نہ سوچنا کہ میرا ان کا اختلاف ہو گیا تھا، میں تمہارے والد زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہ یہ سب ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے متعلق کہا ہے کہ خدا انہیں جنت میں لے جائے گا، اور وہ تکیوں پر ایک دوسرے کے مقابلے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے دلوں میں جو غلط فہمیاں تھیں خدا انہیں دور کر دے گا۔ بس میرا اور ان سب لوگوں کا یہی حال۔ اتنی محبت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فوج والے وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے مخالفین کو کافر قرار دیں اور ان کا فیصلہ کریں، اور اس جنگ کو کفر اور اسلام کی جنگ کہیں، قرار دیں، تاکہ ہم مال غنیمت حاصل کریں، بھی چیزیں حاصل کریں۔ اور اس پہ علی رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی اور ان کی سنجیدگی مزاج کی اور معاملے کی تنقیح کرنا کتنی بڑی چیز ہے کہ بالکل جذبات میں نہیں آئے، اور انہوں نے اعلان کیا جب جنگ ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا خبردار کوئی مال غنیمت نہیں ہے، کوئی ان میں سے کافر نہیں ہے، اور ان کے مقتولین کے جنازے میں پڑھاؤں گا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ لوگوں کے جنازے بھی پڑھائے، اور جب ان کی اپنی فوج والوں نے زیادہ انہیں تنگ کیا، انہوں نے کہا تم آخر چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ کیا میں ان لوگوں کو یہ قرار دے دوں کہ یہ لوگ کافر ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کفر اسلام کی جنگ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اگر یہ جنگ ایسی ہے تو پھر ان کی عورتیں باندیاں بنیں گی۔ انہوں نے کہا بالکل۔ تو فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ان میں ہیں، ان کے متعلق تمہارا کیا خیال؟ اس پہ جا کر وہ ٹھنڈے ہوئے، کیونکہ ان ظالموں کا مزاج ایسا ہو گیا تھا کہ کسی طرح یہ جنگ آئے، یہ جنگ کفر اور اسلام کی قرار پائے۔ اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ مسئلہ شریعت کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ شرعاً یہ مسئلہ کیسے پیش آ گیا ہے، اس کی تنقیح کر لی جائے، اس کو حل کر لیا جائے کہ شریعت اس معاملے میں کیا حکم دیتی ہے۔ کتنی اچھی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو اپنے لوگوں کو سمجھائی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کے مخالفین جو ہیں وہ کیا یہ لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، آپ یہ فتویٰ دیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا شرک سے بھاگ کر ہی تو آئے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ اسلام جو قبول کیا ہے تو شرک سے بھاگ کے ہی تو آئے تھے۔ انہوں نے کہا پھر یہ منافق ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا منافق تو تھوڑا یاد کرتے ہیں اللہ کو، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تھوڑا یاد کرتے ہیں، اور یہ تو بہت اللہ کو یاد کرنے والے۔ انہوں نے کہا پھر حضرت ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اخواننا بغوا علینا، میرے بھائی ہیں، غلط فہمی ہوئی، بغاوت کی ہے میرے خلاف، اور وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے میں میں نرمی کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ عثمان رضی اللہ عنہ کا خون نحن برا منہ، میں اس سے بیزار ہوں، میرا کوئی حصہ نہیں ہے، میرا کوئی ہاتھ اس میں نہیں ہے، اور میں اس خون کے متعلق اس وقت فیصلہ کروں گا جب یہ لوگ آ کر خلافت کو مضبوط کریں، میری خلافت کو، پھر میں اس کے بعد اس کا فیصلہ کروں کہ جو جن لوگوں نے اگر کوئی شرعی شہادت ہے قتل کی تو وہ بتائیں اس عثمان رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا ہے، تاکہ ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکے، کام کیا جا سکے۔ ایسی محبت ہے کہ باوجود اس جنگ، لڑائی، سب چیزوں کے ایک دوسرے کی عزت، احترام، یہ سب چیزیں باقی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھیجا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھیجا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اور کہا کہ ام المومنین کو مدینہ منورہ چھوڑ کے آؤ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو۔ ایسے ہی متعدد مثالیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہر مشکل موقع پر بلاتے تھے، کہتے تھے کہ اس سے فتویٰ لو کہ کیا ہے۔ کل وہ جو بات ہو رہی تھی کہ غنیمت کی تقسیم میں ایک تو کیش ہے جسے بانٹا جائے گا، ایک زمینیں ہیں جس کو بانٹی جائیں گی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں جو فیصلہ فرمایا جس کے متعلق کل آیات بھی گزری 28ویں پارے کی، اس میں 2 آدمیوں کا فتویٰ تھا۔ اس فتوے پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے چل کے فیصلہ کیا ہے، ایک حضرت علی کا اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فتویٰ تھا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ زمینوں کو فوج میں تقسیم نہ کریں، اسے بیت المال کے لیے رہنے دیں۔ یہ سب کے سب لوگ آپس میں اتنی محبت تھی، ایسا تعلق تھا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ تعلقات اور بھی گہرے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 5000 درہم مقرر کیے تھے ہر اس صحابی رضی اللہ عنہ کا وظیفہ جو بدر میں شامل ہوئے تھے، اور پھر احد والوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 4000 دیے، اور پھر اس کے بعد خندق والوں کو، فتح مکہ والوں کو، پھر کم کرتے کرتے یہاں تک کہ اپنی اسٹیٹ میں، ریاست میں ہر ایک آدمی کے لیے 200 دینار مقرر کر دیے، درہم مقرر کر دیے کہ 200 درہم دیے جائیں گے۔ یہ جو 200 درہم ہیں، ایک درہم آپ 4 ماشے چاندی کا لگا لیں تو 800 ماشے ہو گئے، اور 800 میں آپ اسے 12 پہ تقسیم کر دیں 800 کو، تو کیا بنا؟ 67۔ یہ تولے ہو گئے، تولے نکل آئے نا 67، اور اس کو 5 پہ تقسیم کر دیں 12.5 ہیں جی، تولے ہی پہ تقسیم کر لیں، بلکہ ضرب دے لیں، تولہ چاندی کریں تو کتنے آج کل 100 روپے تولہ ہوگی چاندی، اگر فرض کر لو 100 روپے ہو تو یہ 6700 ہو گئے نا، کم ہو گئے تو 5000 ہو جائیں گے۔ ان کی ریاست میں ہر آدمی کو اتنا ملتا تھا، جو نہیں کام کر سکتا تھا اسے بھی، اور جس کو امیر المومنین رضی اللہ عنہ وظیفہ دیتے تھے، یہ اس وقت تنخواہ کا معیار انہوں نے رکھا تھا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ اگر کوئی آدمی کام کرنا چاہے، اب تک کسی نے کام یہ نہیں کیا، معاشیات کے باب پہ کام کیا جا سکتا ہے کہ ان کی اسٹیٹ میں مالیاتی نظام کیا تھا، اور وہ بڑے دعوے سے کہتے تھے کہ اس سال یہ ہو گیا ہے، اگلے سال یہ ہو جائے گا، اس سال یہ ہو گیا ہے، اگلے سال تم دیکھنا یہاں کے لوگ پیسے دیں گے، اور خود فرماتے تھے کہ عراق پورا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا 1 سال خدا نے مجھے زندگی دی تو تم پیسے عراق میں لے کے جاؤ گے زکوٰۃ کے، اور وہاں سے لے کے آؤ گے واپس، اس کا وہ زکوٰۃ جو عراق والے دیں گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ عراق میں کوئی ایک آدمی ایسا بچ جائے جو زکوٰۃ لینے کا مستحق، اور اسی لیے ان کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ لیے پھرتے تھے اور لوگ نہیں لیتے تھے، کہتے تھے ضرورت ہی نہیں، اتنا پیسہ اللہ نے دیا۔ یہ سب محبتیں تھیں ان کی، تعلقات ایسے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ان لوگوں کو جو وظیفے مقرر کیے تھے وہ 5000 سے شروع کر کے 200 درہم تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ لے آئے، اور 5000 سے جو شروع کیا ہے تو آپ ذرا دیکھیے بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو، احد والوں کو 4000، پھر خندق اور اس کے بعد جو آئے ہیں انہیں 3000 دیے، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بھی 3000 مقرر کی، اور انہوں نے والد سے عرض کیا کہ آپ نے حضرت حسن کا اور حضرت حسین کا اور اسامہ رضی اللہ عنہ کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا ہے، آپ حسین اور حسن رضی اللہ عنہما کو 5-5 ہزار دے رہے ہیں، جبکہ یہ کسی غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے، اور میں تو خندق سے برابر شریک رہا ہوں غزوات میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رسول اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، اس وجہ سے دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اسامہ کو، تو انہوں نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ اسامہ کے والد زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے والد سے زیادہ اچھے لگتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بھی تجھ سے زیادہ اچھے لگتے تھے، اسامہ زیادہ اچھے لگتے تھے، تو فرمایا میں اس لیے اسامہ کو زیادہ دے رہا۔ یہ سب محبت کی باتیں تھیں، اور ان کی آپس کی رشتہ داریاں، تعلقات بہت گہرے، کئی لوگوں نے رشتے کیے ہوئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے رشتے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکالنے لگ جائیں تو یہ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میرے نانا حضرت ابوبکر ہیں اور میرے دادا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے تھے پھر میرے دادا بھی ایک جگہ پہنچ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بن جاتے ہیں، تو کہتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے تو میں 2 مرتبہ اس خاندان سے پیدا ہوا، میرا ننھیال بھی وہاں جا کے ملتا ہے اور ددھیال بھی وہاں جا کے ملتا ہے۔ محبت ہی تو تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ علی، میں عمر کے اس حصے سے گزر گیا جب شادی کی ضرورت ہوتی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی نہ کوئی رشتہ سادات میں مل جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا، آپ فرماتے تھے قیامت میں سارے رشتے کاٹ دیے جائیں گے مگر میری اولاد کا رشتہ کام آئے گا. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رشتے آپ دیکھیں کتنے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں. براہ راست رشتہ تو ملتا ہی ملتا ہے کہ ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ام المومنین تھیں. اب اس سے زیادہ گہرا کیا رشتہ ہوتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رشتے کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے داماد تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا. بعد میں اولاد بھی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ان سے. یہ سارے رشتے ہیں آپس میں. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، اور آپ پوری دنیا کی دولت لے کر خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت اور محبت یہ رکھ دی. انہ عزیز حکیم، اور اللہ کی ذات بڑی غالب ہے، حکمت والی ہے. بڑی حکمتیں ہیں ان سارے کاموں میں جو اس نے کیا ہے. اور یہ جو اوپر گزرا ہے کہ تو آپ لوگ صلح کر لیجئے اور ان کے ساتھ مل جائیے، اللہ کو غلبہ ہے پورے کا پورا. کافر بھی خدا کی نظر میں ہیں اور مومن بھی خدا کی نظر میں.